السلام علیکم۔ ناول گونگے دکھ سیشن نمبر 3 ملن رت کی آخری 41ویں قسط۔ مصنفہ اقبال بانو۔ گزشتہ قسط کا خلاصہ۔ نہیں مما، احسن جلدی سے بولا۔ وہ خود بھی خصوصی طور پر ماں کو نتاشا کے بارے میں بتانے گھر آیا تھا۔ اس نے اپنی خواہش کو دل ہی میں دبا لیا کیونکہ اس کے بنا کوئی چارہ نہ تھا، مگر اسے لگا جیسے اس کے اندر کانچ ہی کانچ بکھر گیا ہو۔ مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ماں کو منا لے گا چاہے کچھ بھی ہو۔ قسط نمبر 41۔ دروازے پر دستک ہوئی تو انس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ہی احسن کھڑا تھا۔ بھائی آپ؟ مارے حیرت کے اس کی آواز ہی نہ نکل رہی تھی۔ یہ تو نے کیا حالت بنا لی ہے انس؟ احسن نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کا شیو بڑا ہوا تھا اور آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ لگتا تھا آنکھوں سے نیند ہی روٹ گئی ہو۔ تجھے ہوا کیا ہے؟ احسن اسے ساتھ لگائے کمرے میں آیا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ کچھ بھی نہیں، انس مسکرایا۔ بیٹا، انسان محبت میں اتنا بے حال تو نہیں ہوتا۔ احسن نے اسے بتا دیا کہ اسے حالت کی خبر ہو گئی ہے۔ میں کب بے حال ہوں بھائی؟ میں تو خود کو سنبھال رہا ہوں اور جلد سنبھل جاؤں گا۔ یقین کریں احسن بھائی، میں جب سے مما سے مل کر آیا ہوں میں ساریہ سے نہیں ملا، کالج بھی نہیں جا رہا۔ وہ بتانے لگا۔ یہ فرار کا راستہ تو نے کیوں اختیار کیا؟ مما کو بن دیکھے پتہ نہیں ساریہ سے نفرت کیوں ہے۔ میں بھی اس سے نفرت کرنا چاہتا ہوں پر ہوتی ہی نہیں۔ دن بہ دن محبت میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن نفرت۔ انس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا اتنی زور سے کہ خون چھلک پڑا۔ پگلا نہ ہو تو؟ احسن نے اسے لپٹا لیا۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اسے کبھی نفرت نہیں کر سکتا۔ یہ انسانی جبلت ہے۔ تو فکر نہ کر، میں مما کو منا لوں گا۔ کیسے؟ انس نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جس طرح بھی صحیح، تو اٹھ پہلے اپنا حلیہ درست کر پھر میرے ساتھ چل۔ کہاں؟ ابے اپنے بابا جان سے ملنے۔ بابا جان سے ملنے؟ انس نے حیرت سے یہ جملہ دہرایا۔ ہاں بھائی، وہ خود ہی مما کو منا لیں گے، بس وقت کا انتظار کرو۔ ہری اب تیار ہو جاؤ، صرف 10 منٹ ہیں۔ مما باہر کار میں بیٹھی ہیں، احسن نے بتایا۔ مما بھی آئی ہیں؟ انس حیرت زدہ تھا۔ ہاں، احسن شوقی سے بولا۔ وہ ہم دونوں کی موجودگی میں بابا سے ملنا چاہتی ہیں۔ نہیں بھائی، انس مسکرایا۔ اعتبار کرو یار، بس تیار ہو جاؤ۔ احسن نے اس کا گال تھپ تھپایا اور انس چھلانگ مار کر باتھ روم میں گھس گیا۔ اسے ساریہ بھول گئی تھی۔ باپ سے ملنے کی خوشی سارے دکھوں پر حاوی ہو گئی تھی کیونکہ عرصہ پرانی خواہش جو آج پوری ہونے جا رہی تھی۔ برسوں پرانی خواہش یوں اچانک پوری ہوئی تھی کہ جس کا شائبہ تک نہ تھا وہ 10 منٹ سے بھی پہلے تیار تھا۔ خاصا نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا پر چہرے پر سوز تھا جیسے وہ زبردستی کی مسکراہٹ سے چھپا رہا تھا۔ احسن رضا نے گیلانی ہاؤس کے سیاہ آہنی گیٹ پر ہارن دیا تو چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ گیٹ اس طرح کھلا تھا جیسے مہربان ماں نے اپنے بازو پھیلا دیے ہوں۔ احسن نے کار آگے بڑھائی۔ یہ ہم راجو کے گھر کیوں آئے ہیں؟ انس کی تحیر آمیز آواز ابھری تھی۔ راجو کو بھی ساتھ لے چلیں گے نا؟ احسن نے شوخی سے کہا۔ کیوں؟ انس نے پوچھا۔ پر احسن نے کوئی جواب نہ دیا اور بیلوں پھولوں سے لدے پورچ کے باہر احسن نے کار روک دی۔ ملازم اندر سے دوڑا دوڑا آیا تھا۔ ملک صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ ہاں جی، وہ بولا۔ تب احسن نے کوٹ کی جیب سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، یہ انہیں پہنچا دو۔ ملازم کارڈ لے کر تیزی سے اندر چلا گیا۔ احسن کار سے اتر کر کھڑا ہو گیا تھا اور پھر چند منٹ ہی گزرے تھے ملک رضا گیلانی ننگے پیر تقریباً دوڑتے ہوئے باہر آئے تھے۔ ان کے دائیں ہاتھ میں وہی وزٹنگ کارڈ تھا جو چند پہلے پیشتر احسن نے ملازم کو دیا تھا۔ میرا احسن آیا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا آیا ہے۔ احسن کہاں ہے میرا احسن؟ بے ربط سے جملے ان کے لبوں سے نکل رہے تھے۔ برآمدے کی سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے وہ لڑکھڑائے تو احسن نے تیزی سے آگے بڑھ کر انہیں بازوؤں میں سنبھال لیا۔ میرا احسن، میری جان۔ ملک رضالی نے احسن کے بازوؤں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔
یہ تو اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ انہوں نے احسن کا چہرہ تھام کر اس کے چہرے پر بوسوں کی بارش کر دی۔ انہیں تو ارد گرد کا بھی ہوش نہ رہا تھا۔ ان کے پیچھے ہی تارا کھڑی تھی۔ سسٹر تھریشر موجود تھیں، میرا اور راجو تھے۔ کار میں صالحہ خاتون بیٹھی تھیں جن کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، جبکہ انس شستر سا بیٹھا تھا۔ اسے یہ سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ ارے انس بھی آیا ہے، امی اور آنٹی بھی ہیں۔ راجو کی تیز آواز پر بے رضا علی نہ چونکے تھے۔ وہ احسن کو سینے سے لگائے بے تحاشا رو رہے تھے۔ راجو نے آگے بڑھ کر کار کا دروازہ کھولا تو انس کو بھی ہوش آیا۔ وہ جلدی سے کار سے اترا۔ دوسری جانب سے صالحہ خاتون بھی اتر آئی تھیں۔ امی، یہ انس کی مما ہیں۔ راجو نے ماں کا سے تعارف کرایا۔ تم تارا ہو نا؟ صالحہ خاتون کے لبوں پر مسکان بکھری ہوئی تھی۔ اتنا نرم لہجہ تھا، تارا کو لگا جیسے امرت کانوں میں ٹپکا ہو۔ جی۔ تارا کے ہونٹ ہلے اور صالحہ نے اسے لپٹا لیا اور اس سے سرگوشی کے انداز میں بولی، میں صالحہ ہوں۔ آپ صالحہ اپا؟ تارا حیرت زدہ تھی۔ ہاں میں۔ تبھی ملک رضا علی نے دھندلی آنکھوں سے دیکھا۔ تارا اور صالحہ ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی تھیں اور تارا بے تحاشا صالحہ کے ہاتھ چوم رہی تھی، جیسے کوئی مرید اپنے مرشد کے ہاتھ چومے۔ عقیدت سے، احترام سے۔ سلو تو آ گئی۔ رضا علی نے احسن کو چھوڑا اور صالحہ کی طرف بڑھے، پھر ٹھٹک گئے۔ بے تابی پر قابو پا لیا۔ آپ نے بلایا تھا تو نہ آتی؟ صالحہ نے ان کے گھٹنے چھوئے تو رضا علی نے کوئی لحاظ کیے بغیر انہیں اپنے بازوؤں کی پناہوں میں لے لیا اور صالحہ ان کے سینے سے لگ کر بلک کر رو دیں۔ وہ کہہ رہے تھے، میں نے تجھے کئی بار بلایا تھا، براہ راست تو پہلی بار بلایا ہے نا؟ بابا ہم بھی پڑے ہیں۔ انس کی شوخ آواز پر وہ چونکے۔ انس نے باپ کا کاندھا تھپ تھپایا۔ سب مسکرا دیے تھے اور وہ باپ سے لپٹ گیا تھا اور شوخی سے کہہ رہا تھا، اب آپ کو پتہ چلا میرا باپ کون ہے، کیا کرتا ہے؟ تو وہ پہلے نہیں بتا سکتا تھا؟ رضا علی نے اس کی پیشانی چومی۔ مجھے پتہ ہوتا تو بتاتا، انس بولا۔ صالحہ سسٹر تھریشر سے ملی، میرا کو پیار کیا، راجو کو چوما، پھر تارا انہیں اندر لے گئی تھی۔ لگتا تھا گیلانی ہاؤس میں بہاروں کے قافلے اتر آئے ہوں۔ احسن اور انس تو راجو اور میرا کے ساتھ کمپنی کر رہے تھے، جبکہ صالحہ رضا علی اور تارا کی مشترکہ خوابگاہ میں آ گئی تھیں۔ تارا اٹھ کر جانے لگی تھی کہ صالحہ نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تم ہمارے پاس بیٹھو نا، آپ باتیں کریں، چلیں سسٹر۔ تارا نے سسٹر تھریشر سے کہا، تم بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہو تارا۔ صالحہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں نے جیسا خاکہ آپ کے بارے میں بنایا تھا صالحہ اپا، آپ تو اس سے بھی اچھی ہیں، تم خود اچھی ہو نا؟ صالحہ نے کہا، یہ ایک دم آپ کیسے آ گئیں؟ تارا نے پوچھا، ملک صاحب نے بلوا بھیجا تھا۔ ہاں، پچھلے دنوں زبردست اٹیک ہوا تھا، میں نے نواب پور نہیں جانے دیا، مجھے بتایا بھی نہیں، انہوں نے آپ کو بلایا ہے اور آپ نے آنے کی اطلاع بھی نہیں دی، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ انس بھی جب آپ کا بیٹا ہے تو۔ اور انس کی ماں لاہور میں؟ تارا بڑبڑائی، کڑیاں جڑنے لگی تھیں۔ صالحہ اپا، آپ نواب پور میں نہیں تھیں؟ تارا نے پوچھا۔ نہیں۔ صالحہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کب سے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ لگتا ہے صدیوں سے اپنے آشیانے سے بچھڑی ہوئی ہوں۔ صالحہ بولی، کیا مطلب؟ بھئی تارا، میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ صالحہ لاہور چلی گئی ہے؟ ملک رضا نے ان کی باتوں کے دوران کہا، یعنی انہیں اب آپ نے تب نکال دیا تھا جب سمینا کو طلاق ہوئی تھی؟ تارا نے پوچھا۔ ہاں، یہ غلطی کی تھی، وہ بولے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ آپ صالحہ اپا کو بے دخل نہیں کریں گے، جب کر چکا تھا تو پھر کیا کرتا؟ تم سے وعدہ سے پہلے ہی صالحہ جا چکی تھیں، رضا علی نے بتایا، اور آپ اتنے برس تک مجھ سے جھوٹ بولتے رہے۔ تارا کے لہجے میں دکھ تھا۔ رضا، آپ مجھے جھوٹے بلاوے دیتے رہے، پھر وہ کون ہے رضا علی جو حویلی میں موجود ہے؟ میں جب کبھی فون کروں وہ ریسیو کرتی ہے۔ وہ زریں ہے، رضا علی بولے۔ آپ کی تیسری بیوی؟ تارا بولی۔ ہاں، ملک رضا علی نے اعتراف کیا۔ نہیں رضا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے صالحہ اپا پر، مجھ پر، تارا نے کہا اور دونوں ہاتھ میں چہرہ چھپا کر زور زور سے رونے لگی۔ تارا حوصلہ کرو، صالحہ نے اسے کندھے سے لگا لیا، بازوؤں میں بھرا، اتنا فراڈ، ایسا میرے ساتھ دھوکہ،
تارا کو اپنے دل کے ٹکڑے ہوتے ہوئے صاف محسوس ہوئے تھے اور وہ بے دم سی سالیہ خاتون کے بازوؤں میں گر گئی تھی۔ تارا تارا سالیہ اس پر جھکی۔ رضا علی نے جلدی سے بیڈ سائڈ بیل بجا دی۔ ملک صاحب، تارا کی نبض ڈوب رہی ہے، سالیہ گھبرا کر بولی۔ وہ جلدی سے باہر نکلے۔ صدیق، جلدی سے موٹر نکالو، ملک رضا علی نے باہر آتے ہی کہا۔ گھر میں بھاگ دوڑ مچ گئی تھی۔ چند لمحے بعد ہی ملک رضا علی کی جیپ گیٹ سے باہر نکلی، جس کی پچھلی سیٹ پر سالیہ تارا کا سر اپنی گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ جیپ کے پیچھے ایسن کی کار تھی، جس میں میرا، انس اور راجو تھے۔ ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹرز نے فوراً ہی تارا کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ ڈاکٹری تشخیص یہ تھی کہ تارا کو برین ہیمریج ہو گیا ہے۔ سبھی دعائیں مانگ رہے تھے، مگر کسی کی دعائیں کام نہ آ سکیں اور رات کے پچھلے پہر تارا کی سانس کی ڈور ٹوٹ گئی۔ وہ اتنے برسوں جھوٹ پر زندہ رہنے والی عورت یہ سچ نہ برداشت کر سکی تھی کہ اس کا شوہر پورے 23 برس تک اس سے جھوٹ بولتا رہا تھا۔ دوسرے روز اخبارات میں یہ خبر نہایت نمایاں طور پر شائع ہوئی تھی کہ ملک رضا علی گیلانی آف نواب پور کی اہلیہ تارا گیلانی کا انتقال ہو گیا ہے۔ جنازہ گیلانی ہاؤس سے صبح 10 بجے اٹھایا جائے گا۔ یہ خبر بھلا زریں سے کس طرح چھپتی، کیونکہ اخبار تو وہ پورا چاٹتی تھی۔ یہ خبر پڑھتے ہی وہ ملتان روانہ ہوئی تھی۔ تارا کو آخری آرام گاہ تک پہنچایا جا چکا تھا۔ سالیہ کو وہاں دیکھ کر وہ حیران تو ہوئی اور دوسرے لمحے وہ سالیہ کے مہربان بازوؤں میں تھی۔ یہ تارا کون تھی سالیہ آپا؟ کوئی بھی تھی، یہ جانو کہ وہ ملک صاحب کی بیوی تھی، ان کے بچوں کی ماں ہے زریں۔ سالیہ آپا، یہ سب زریں نے کہنا چاہا۔ تم میرا اور راجو کو حوصلہ دو زریں، وہ ہمارے ہی تو بچے ہیں نا، سالیہ نے زریں کو آہستہ آہستہ سمجھایا۔ کیا دل ہے آپ کا اور کیا حوصلہ سالیہ آپا، بس تم وہی کرو جو میں چاہوں گی، وہ رعب سے بولی۔ آپ کا کہنا سر آنکھوں پر، زریں نے سر جھکا لیا۔ خاندان کی ملامت سے بھی تم ہی بچاؤ گی ملک صاحب کو۔ ایسا ہی ہوگا، زریں نے کہا۔ میرا، راجو، ان سے ملو، یہ زریں ہے، تمہاری ماں ہے یہ، سالیہ نے ان دونوں سے کہا۔ زریں کو اداس آنکھوں والی میرا بہت ہی اچھی لگی تھی۔ بے ساختہ ہی اس نے میرا کو سینے سے لگا لیا تھا، راجو کو پیار کیا تھا۔ وہ اکھڑ سی زریں تو نہ جانے کہاں جا سوئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، قدرت کیا ہے، میں نے بچے پیدا نہیں کیے اور رب نے مجھے 2 اتنے پیارے پیارے بچے دے دیے ہیں، بڑے سے بڑے۔ وہ حقیقت میں بہت خوش تھی۔ خوشی کا اظہار اس سے نہ ہو رہا تھا۔ رضا علی اندر آئے تو میرا اور راجو کو زریں کے پہلو میں دیکھ کر اطمینان ان کے رگوپے میں اتر گیا۔ ان کا دل چاہا میرا سے کہیں، اب تو تمہیں پہچان مل گئی ہے نا۔ تبھی میرا نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں مشعلیں جل اٹھی تھیں۔ وہ مسکرائی اور زریں کے کندھے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ ملک رضا علی گیلانی نے اطمینان کی گہری سانس لی اور باہر چلے گئے۔ انہیں لگا تھا جیسے آج سب کے دکھوں کا ازالہ ہو گیا ہو۔ کھوسہ ہاؤس کے پورچ میں یکے بعد دیگرے 2 گاڑیاں رکی تھیں۔ آفاق احمد کھوسہ کو رضا علی گیلانی کی آمد کی اطلاع تھی۔ وہ فوراً اپنی پذیرائی کو آگے بڑھے تھے۔ وہ رضا علی سے بڑے اتفاق سے گلے ملے اور شکوہ کرتے ہوئے بولے، ہمارا تعلق برسوں پرانا ہے، آپ آج آ رہے ہیں، پھر بھی دل ماں روشن، آپ بھی تو کبھی نہیں آئے۔ رضا علی بولے، چلیں حساب برابر ہوا۔ آفاق احمد نے زوردار قہقہہ لگایا۔ سعیدہ بھی باہر آ چکی تھی۔ رضا علی کو دیکھ کر ان کی دھڑکن آج بھی بے قابو ہو رہی تھی، حالانکہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا تھا۔ وقت سب کچھ فنا کر دیتا ہے، مگر عشق ایسا جذبہ ہے جسے وقت بھی فنا نہیں کر پاتا۔ عشق کے سامنے وقت بھی ہار جاتا ہے، عشق و محبت فنا نہیں۔ سالیہ سے گلے ملی، زریں کا ہاتھ تھام کر اس کے گال چومے، میرا کو پیار کیا اور پھر وہ اندر آ گئے۔ چائے خاصی پرتکلف تھی، آج راستہ کیسے بھول پڑے؟ سعیدہ نے سوال کیا تو سالیہ سے کیا تھا، مگر دیکھ وہ رضا علی کی طرف رہی تھی۔ بھولے تو نہیں، ہم تو اپنی امانت لینے آئے ہیں۔ رضا علی نے مسکرا کر آفاق احمد کھوسہ کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیسی امانت؟ سعیدہ بھی حیرت زدہ تھی۔ سردار صاحب، میں کسی معاملے میں بھی لاگ لپٹ کا قائل نہیں ہوں، میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی نتاشا مانگنے آیا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ انکار نہیں کریں گے۔ رضا علی کے لہجے میں حد و درجہ اعتماد تھا۔ میرے بیٹے کی زندگی سب سے بڑی خواہش ہے نتاشا، مگر ملک صاحب،
وہ تو آفاق احمد نے کہنا چاہا۔ کچھ نہیں سننا میں نے، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں سمجھوں گا آپ کے نزدیک میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رضا علی ہاتھ اٹھا کر بولے، ارے نہیں ملک صاحب، ایسی بات نہ کریں، نتاشا آپ ہی کی بیٹی ہے، حالانکہ میں اپنی بہن سے وعدہ کر چکا ہوں، چلیں اسے دوسری بیٹی دے دوں گا۔ آفاق احمد نے بے نیازی سے کہا، بہت شکریہ۔ رضا علی اٹھے اور ایک دم ہی آفاق سے گلے مل گئے۔ آپ کا بیٹا نہیں آیا؟ آفاق احمد نے پوچھا۔ میرا بیٹا آپ جانتے ہیں احسن رضا علی اے سی ہے یہاں۔ رضا علی نے نہایت فخر سے بتایا۔ وہ آپ کا بیٹا ہے؟ آفاق احمد نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں، دوسرا انس ہے، پھر سراج ہے، میرا ہے، رضا علی بتا رہا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے انکار نہیں کیا۔ اپنے ملازم سے کہیں گاڑی سے مٹھائی کے ٹکڑے نکال لائے۔ آپ انتظام کر کے آئے ہیں؟ سعیدہ نے کہا۔ جی ہاں، وہ مسکرائے۔ ان کے اندر میں کہیں بھی سعیدہ کو گزرے دنوں کی جھلک نظر نہ آئی۔ وہ مسکرائے، ان کے انداز میں کہیں بھی سعیدہ کو گزرے دنوں کی جھلک نظر نہ آئی۔ اگر ہم نہ مانتے؟ آفاق احمد بولے۔ کیسے نہ مانتے؟ میں نے منوا کر ہی جانا تھا۔ رضا علی کو لگ رہا تھا جیسے ان کے اندر ڈھیروں توانائیاں بھر گئی ہوں۔ بھائی نتاشا کو تو بلاؤ، ثالیہ نے کہا تو رضا علی بولے، ہاں میری بہو کو بلاؤ، ہم نے انگوٹھی بھی آج ہی پہنانی ہے۔ وہ بے حد خوش تھے۔ اتنی جلدی؟ سعیدہ بولی۔ بس آفاق بھائی، آپ خوشیاں دیکھنے اور منانے کو چاہ رہا ہے، بہت دکھ دیکھے ہیں، میں جلد از جلد ڈھیر ساری خوشیوں سے دامن بھرنا چاہتا ہوں۔ زندگی کی شام ہو چلی ہے، رات کا بھروسہ نہیں۔ بیٹے کو تو بلائیں۔ آفاق احمد بات بدل کر بولے، آپ ہی بلائیں، ہم نے تو اپنی بہو کو بلا لیا ہے۔ رضا علی نے نتاشا کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر کہا۔ نتاشا مہمانوں کو دیکھ کر چونکی تھی۔ اسے تو بتایا گیا تھا حال کمرے میں ابھی اسے بلا رہے ہیں، آؤ بیٹا۔ ثالیہ نے محبت سے اسے اپنے پاس بلایا اور اپنے قریب ہی بٹھا لیا۔ پھر اسے پیار کرتے ہوئے بولی، میں ثالیہ رضا ہوں، احسن کی ماں۔ اوہ! اس کے خوبصورت لب دائرے کی شکل میں سکڑ گئے۔ اور ہم غیر نہیں، تمہاری امی احسن کے بابا کی پھوپھی زاد ہیں، یہ زریں ہیں احسن کی چھوٹی ماں، اور یہ میرا ہے احسن کی اکلوتی بہن۔ انہوں نے تعارف کرایا۔ نتاشا دھیرے دھیرے مسکراتی رہی۔ زریں نے اسے پیار کیا اور بولی، ثالیہ آپا، نتاشا واقعی بہت پیاری ہے اور بڑی خاص ہے۔ ظاہر ہے احسن بھائی کا دل عام جگہ بھلا اٹک سکتا ہے، میرا نے محبت سے کہا۔ نتاشا حیرت زدہ تھی، اسے ان زمانی باتوں کی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ پھر آفاق احمد بھی فون کر کے احسن کو آنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ بس فوراً آؤ، کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ بیٹا۔ ان کے لہجے میں محبت تھی، پیار تھا، مان تھا، خوشی تھی۔ ماں یہ سب کیا ہے؟ نتاشا نے گھبرا کر سعیدہ سے پوچھا۔ ماں سے کیا پوچھتی ہو، میں بتاتی ہوں، ہم نے تمہیں احسن کے لیے ان سے مانگ لیا ہے، ثالیہ خاتون نے متانت سے کہا۔ اب تم ان کی ہاں ہماری امانت ہو۔ واٹ؟ وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں بیٹا، ثالیہ بھابھی کہتے کہتے سعیدہ ایک دم ہی رک گئی اور پھر جلدی سے بولی، تمہیں ثالیہ اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے ماں، اس نے تو دھماکہ ہی کر دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آفاق احمد کو لگا تھا جیسے انہیں بھرے بازار میں برہنہ کر دیا گیا ہو۔ ابھی یاد ہے جب احسن نے ہرنوں کا جوڑا بھیجا تھا تو آپ کس قدر طیش میں آئے تھے اور خود ہی نہ جانے کیا کیا کہانیاں گھڑ لی تھیں، جبکہ آپ کے خیال کا پر تو بھی میرے قلب و ذہن میں نہ تھا، اور اب آپ مجھے اسی احسن کو سونپ رہے ہیں۔ اس وقت تو وہ معمولی اے سی تھا، آج وہ آپ کا اہم پلہ ہے۔ واہ! مگر میرا فیصلہ آج بھی وہی ہے کہ میں بلند و بالا حویلی میں قید نہیں ہوں گی۔ نتاشا بے دھڑک بول رہی تھی اور زریں کو اس میں اپنی جھلک نظر آ رہی تھی۔ گئے دنوں کی زریں بھی تو ایسی تھی، بے حد بولڈ، ہر بات بے دھڑک کہہ دینے والی۔ مصلحت کی چادر بکل تو اس نے کبھی نہ اوڑھی تھی۔ سب خاموش تھے، سعیدہ اور آفاق احمد شرمندہ تھے۔ تب ثالیہ اٹھیں، انہوں نے نتاشا کو اپنے ساتھ لگایا اور بولی، بیٹا، احسن میں کیا برائی ہے؟ آنٹی، احسن بہت اچھا ہے، مگر وہ جس شیڈول کلاس سے تعلق رکھتا ہے میں اس کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی۔ آنٹی، حسن بہت اچھا ہے، مگر وہ جس فیوڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے
میں اس کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی۔ وہ متانت سے بولی، تمہیں پتہ ہے اس کی ماں بہت غریب عورت ہے، اور پھر احسن کی پرورش میں نے کی ہے۔ وہ تمہیں حویلی میں قید نہیں کرے گا، جہاں اس کی پوسٹنگ ہوگی تمہیں ساتھ رکھے گا، اور کوئی بات ہو تو کہو۔ ثالیہ خاتون نے محبت سے کہا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ محبتوں کی ترسی ہوئی ہے، بولڈ ہے اور ظاہر ہے۔ حویلیوں میں ایسی لڑکوں کو کب پسند کیا جاتا ہے۔ میں قید نہیں ہونا چاہتی آنٹی۔ نتاشا کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حویلیوں میں ایسی لڑکیوں کو کب پسند کیا جاتا ہے۔ میں قید نہیں ہونا چاہتی آنٹی۔ نتاشا کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میرا وعدہ ہے تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہ ہوگا۔ ثالیہ نے اس کے گال کو چوما اور انگلی کی پور سے اس کے گال پر آئے آنسو صاف کیے۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے اعتراض نہیں ہے ابھی۔ وہ باپ سے مخاطب ہوئی۔ رضا علی نے بھی نتاشا کا سر تھپ تھپایا اور بولے، جہاں تمہارا دل چاہے رہنا، اپنے گھر کو اپنی مرضی سے سنوارنا سجانا، تمہیں کوئی روک ٹوک نہ ہوگی۔ میرا زو بھی ہوگا۔ وہ بچوں کسی کی معصومیت سے بولی۔ آف کورس۔ رضا علی نے اسے لپٹا لیا، اور پھر احسن بھی آ گیا۔ کھانے کے بعد احسن اور نتاشا کی منگنی کر دی گئی تھی۔ آفاق احمد نے احسن کو اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر پہنا دی تھی، جبکہ ثالیہ اور زرین تو پوری تیاری سے آئی تھیں۔ انہیں واقعی احسن کی پسند بہت پسند آئی تھی۔ ثالیہ کو ذرا بھی یہ حسد محسوس نہ ہوا تھا کہ نتاشا ان کے شوہر رضا علی گیلانی کی پہلی محبت سعیدہ کی بیٹی ہے۔ انہیں پتہ تھا کہ رضا علی کی آخری محبت وہ ہیں کہ گزرے 2 ماہ میں رضا علی نے انہیں اتنی محبتیں دی تھیں کہ لگتا تھا سارے دکھوں کا ازالہ کر دیا ہو۔ وہ خود کو نئی نویلی دلہن سمجھتی تھیں۔ زریں اور ثالیہ کی خواہش پر وہ لوگ نواپور آ گئے تھے اور یہیں تارا کا 110واں چہلم وغیرہ کیا تھا۔ رضا علی گیلانی نے سب کو ہی انوائٹ کیا تھا اور کسی نے بھی ان سے کوئی سوال نہ کیا تھا۔ وہ جو ڈرتے تھے سکندر ماما سے، وہ بھی کچھ نہ بولے کہ زریں نے انہیں منع کر دیا تھا، اور جب گھر والوں کو اعتراض نہ تھا تو وہ کیا کہتے۔ احسن کی منگنی کے بعد دوسرے روز وہ سب رتن پور گئے انس کا رشتہ لے کر۔ ساتھ انس بھی زبردستی گیا تھا۔ واہ میرا رشتہ لے کر جا رہے ہیں، میں نہ جاؤں؟ وہ ضد سے بولا اور سراج اسے مسلسل چھیڑ رہا تھا۔ ابھی اگلے ہاں تو کریں۔ سراج بولا، جب احسن بھائی والا اتنا مشکل رشتہ ہو گیا تو میرا یوں ہوگا۔ اس نے چٹکی بجائی، تم بھی وہاں دیکھ لینا۔ سنا ہے ساریہ کی چھوٹی بہن ماریا بہت خوبصورت ہے۔ شرم کرو، میں تو اپنی ماں کی پسند سے شادی کروں گا۔ ماں کی پسند؟ انس نے پوچھا۔ جی بلکہ ماؤں کی پسند سے، جہاں بڑی ماں اور چھوٹی ماں کہیں گی۔ سراج نے کہا، مرضی ہے۔ انس نے کندھے اچکائے، اور پھر واقعی انس کا رشتہ فوراً طے ہو گیا۔ شاکر کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ سردار قادر خان بھی بیٹے کی خوشی میں خوش تھے۔ طے یہ پایا تھا کہ ساریہ اور انس کی تعلیم مکمل ہوتے ہی شادی کر دی جائے گی۔ جب کہ انس کہتا تھا صرف اس کی تعلیم مکمل ہو، کیونکہ ساریہ کے تو ابھی 3 سال پڑے تھے، جبکہ انس کا آخری سال تھا۔ مگر بڑوں کے آگے اس کی نہ چلی۔ ساریہ کو زریں نے انگوٹھی پہنا دی تھی کہ وہ ثالیہ کی خواہش تھی، اور اس رات جب ثالیہ رضا علی اور زریں کے کمرے میں موجود تھے، خوشیاں ان کے چہروں پر رقصاں تھیں۔ تب زریں بولی، میرے بچوں کی بھی نسبت طے کریں رضا میں چاہتی ہوں عمیر کے لیے میرو بہترین ساتھی ہوگی۔ ہاں مگر وہ 3 سال بڑی ہے، رضا علی نے بتایا۔ اپنوں میں یہ فرق کوئی حیثیت نہیں رکھتا، زریں نے بے پرواہی سے کہا۔ یوں بھی میرو نازک سی ہے، تم جمال سے تو پوچھ لو، رضا علی نے یاد دلایا۔ انہوں نے بھلا کیا کہنا ہے، میری مرضی، آخر عمیر ہمارا ہی بیٹا ہے، زریں نے کہا۔ جو تمہاری مرضی، رضا علی بولے۔ اور ملک صاحب، راجو کے لیے عرفان کی الفت کیسی رہے گی؟ ثالیہ خاتون نے پوچھا۔ سچ ثالیہ آپا بہت پیاری ہے، الفت تو میرے راجو کا تو توڑ ہے، زریں خوشی سے چیخ پڑی۔ پہلے عرفان سے تو پوچھ لو، رضا علی نے کہا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، ثالیہ نے مسکرا کر کہا۔ تو رضا علی نے دیکھ کر رہ گئے۔ اعتماد سے وہ کہہ رہی تھیں، عرفان میرے فیصلے سے انحراف نہیں کرے گا، اور یوں بھی جب راجو انس کے ساتھ لاہور آیا تھا تو تب میرا جی چاہا تھا کاش ہم ایک ہو جائیں، تو الفت کے لیے راجو سے بہتر کوئی نہیں، اور آپ کی دعائیں مستجاب ہوئیں، زریں بولی۔ خدا کا شکر ہے ثالیہ آپا، آپ نے مجھے معاف کر دیا نا، زریں نے کہا۔ کتنی بار کہوں، ثالیہ نے اسے لپٹا لیا، اگر تم نہ ہوتی
تو شاید میں دوبارہ یہاں نہ آ سکتی۔ ثانیہ بولی، انہیں لگ رہا تھا جیسے قدرت نے زریں کو ان کے گھر کا نگہبان مقرر کیا تھا۔ وہ پھر نواب پور کی حویلی میں اس کے وارثوں سمیت بچ چکی تھیں اور اس پر وہ خدا کا جس قدر بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ رضا علی کی طرف انہوں نے دیکھا تو رضا علی کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ ثالیہ خاتون نے نظریں چرا لیں۔ ان کے چہرے پر گلال پھیل گیا تھا اور رضا علی گیلانی نہایت حیرت سے ثالیہ خاتون کے چہرے کے رنگوں کو دیکھتے ہوئے ان پر نثار ہو رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا ہولے ہولے ان کی تشنگی ختم ہوتی جا رہی ہو، بے قراریوں کو قرار مل گیا ہو۔ انہوں نے بیڈ کے کراؤن سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اب موت بھی آسان ہوگی، انہوں نے سوچا، اور نہایت آسودہ مسکراہٹ ان کے لبوں پر کھلنے لگی۔ ملن روت نے ان کے دل اور حویلی کے آنگن میں پھول کھلا دیے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے ان پھولوں کی مہک سے سارا جہان مہک رہا ہو۔ ویورز، گونگے دکھ ناول کی یہ آخری اور 41ویں قسط میں نے اپلوڈ کی ہے۔ آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا اور کمنٹس کیجیے گا، میں آپ کے کمنٹس کے جواب دوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلا کوئی اور ناول لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ میری بیرون اور اندرون ملک رہنے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر کے کامیاب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور ویوز دیجیے، اور اپنے دوستوں میں میری ویڈیوز کو شیئر کیجیے تاکہ میں اپنے ناول کو زیادہ سے زیادہ اپلوڈ کر سکوں، اور آپ لوگوں کی ہیلپ اور مدد کی مجھے اشد ضرورت ہے۔ تب تک آپ میری مدد نہیں کریں گے میرا چینل کامیاب نہیں ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، آپ سے اجازت چاہوں گی۔ فی امان اللہ۔